کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر نے آب حیات پیا ہوا ہے، اس لیے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جب آپ کو خضر ملے نا، ان سے پوچھ لینا کہ تم نے پیا ہے۔ مجھے تو ملے نہیں، میں کیسے بتاؤں؟ اللہ کے بندے، وہ تو فوت ہو گئے، آب حیات کدھر گیا؟ خدا کا خوف کرو۔ اگر خضر زندہ ہوتے تو میرے مدینے کے دروازے پہ حاضر نہ ہوتے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، آئیں گے مدینے میں، دفن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ حضور کی شریعت پہ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ یہ تو ایک قول ہے بعض لوگوں کا کہ شاید خضر زندہ ہے، لیکن قول صحیح یہی ہے کہ وہ فوت ہو گئے۔ کوئی آب حیات نہیں ہے، تو مقام خانہ اس چکر میں پڑھو۔ آپ کے ایک دوست ہیں کونگ والے، پتہ نہیں، مولانا طیب صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میری حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ہوگی، میری تو نہیں ہوئی۔ اچھی بات ہے، اللہ ہدایت دے، بس کیا کہہ سکتے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا ہے، تم نے کیا سمجھا ہے۔ کہتا جی کہ ولیمے میں کتنے لوگ شامل ہونے چاہیے؟ جتنے پیسے ہوں۔ کوئی پابندی تو نہیں ہے، تم سارے حرم والوں کو کھلاؤ ولیمہ۔ اللہ کے بندے جتنے آ گئے۔ حکم ہے کہ میرے پاک نبی نے جو حدیث میں فرمایا وہ یہ ہے کہ او لم ولو بشات، چاہے ایک بکری ذبح کرو لیکن ولیمہ کرو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا اللہ کسی کو توفیق دے۔ باقی ریا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، اس لیے ہے کہ شر الطعام طعام الولیمۃ، ولیمے کا طعام جو ہے سب سے برا ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ نکاح کے دوسرے یا تیسرے دن جب دلہن اس کے گھر آئے تو اس کے رشتہ داروں کو ولیمہ۔ میرا بھائی، اصل بات یہ ہے نکاح کے بعد میاں بیوی ملیں پھر ولیمہ کرو۔ اب نکاح ہو جائے، ملے ہیں نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، تو ولیمہ کس بات کا؟ ہمارے ہاں تو اب رواج ہو گیا ہے نا کہ اسی میں وہ جو شادی گھر ہیں اسی رات نکاح بھی وہیں ہوتا ہے، اور اسی وقت جو کھانا کھلاتے وہی ولیمہ ہوگی، بالکل ناجائز ہے۔ من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ